پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے، اگر آپ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ قرآن کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنے سہیلی کے گھر میں جایا کرتی تھی، جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچے بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ یہ بچی جس بچے کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی، اور اس کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید سکھایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ جب بھی اس کی والدہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی اس کے ساتھ میں یعنی پاس میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا بھی من پڑھنے میں لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کے ماں سے کہا کہ اماں، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کے ماں نے ساتھ میں انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنی ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ اس بات سے انجان تھی۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ گیا، تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات تھی، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی والدہ کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا اور میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے۔ اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے طور پر یہ قرآن پاک تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا تحفہ لڑکی کے سسرال میں جا کے ہی کھلے، یعنی کہ تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا اور دوستو، اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال میں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ چھپ کر قرآن پاک نکال لیتی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور شوہر کے آنے سے پہلے قرآن پاک کو پھر سے چھپا دیتی تھی۔ دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ یعنی کہ ماں بننے والی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، اور جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے اس بچے کا ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی اور ڈاکٹر نے بتایا تو وہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران و پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو
वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास उसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूँगा उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूँगा, तुम्हारे हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरा फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरा फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसका शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए। 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरा फातिहा पढ़ कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसका रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसको कैंसर के नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसको तो कहीं भी कैंसर नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे हर एक बात को पूरा करूँगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दिया कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पे खेलने जाया करती थी और किस तरह से वो कुरान पाक पढ़ना सीखा था और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर उसके बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करूँगा। उसके बाद उसने जॉब के लिए सऊदी अरब के एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब भी सऊदी अरब के एक छोटे से कंपनी में लग गया। अब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहाँ पर कुरान भी पढ़ता है और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ दे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान मजीद पढ़ने की और उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।